بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل پچھلی ویڈیو میں بات ختم کی تھی کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس جب حضور کو لے کر گئیں اور ان کا وہ فرشتے کا آنا اور بھیجنا اور ان کا ڈرنا حضور کا، یہ ساری بات بتائی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ڈریے مت، وہ فرشتہ ہے، تو آپ بے فکر رہیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر نبوت آئی ہے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اب اس کے آگے شروع کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت مل گئی ہے، فرشتہ آنا شروع ہو گیا ہے اور قرآن کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ تو قرآن کا نزول اس طرح ہوا ہے کہ کبھی ایک سورت، کبھی چند آیتیں، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سی پوری سورت، کبھی ایک حصہ، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، اس طرح سے قرآن پاک حضور علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا، اور حضور علیہ السلام اس قرآن کو اپنی جماعت، اپنے صحابہ کی جماعت، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بچوں کو بھی پڑھاتے اور سکھاتے، یعنی وہ قرآن پڑھانا اور سکھانا اور سمجھانا شروع کر دیا، کیونکہ قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے وہ نبی پر آتا ہے، اور نبی ہی اس کو سمجھا سکتا ہے، اس کا مفہوم نبی ہی بتا سکتا ہے، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، مطلب، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، سب کچھ ایک نبی بتا سکتا ہے، ورنہ کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو سمجھ پائے بنا نبی کے سکھائے۔ صحابہ زبان عربی تھی، حضور کے ساتھ رہتے تھے، وہی کلچر تھا جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، لیکن پھر بھی وہی صحابی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ سمجھ پائے جب تک حضور نے ایک ایک آیت کا، ایک ایک لفظ کا مفہوم ان کو نہیں سمجھا دیا۔ نبی کے پڑھائے بغیر کوئی بھی قرآن کو نہ پڑھ سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ اسی لیے آج کے 1440-45 سال کے بعد والے مولویوں سے کہتے ہیں کہ تم جو بحث کرتے ہو، قرآن کے ترجمے کرتے ہو، اور اس طرح سے اور اس طرح سے، اور ایسا نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، یہ غلط ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس کا صحیح ہے، یہ سب چھوڑ دو۔ جب صحابہ نے قرآن کو سمجھ پائے بنا نبی کے سمجھائے، تو تم کیا سمجھو گے بھائی؟ 1400 سال، 1450 سال ہونے کو آئے تو تم بڑے مولوی ہو۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب رمضان میں سحری کا وقت مقرر کرنے والی آیت آئی تو حضور نے ان کو پڑھ کر سنا دیا کہ سحری کھانے کا وقت کیا ہے اور ختم کرنے کا، بند کرنے کا وقت کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ، کھاتے رہو، پیتے رہو تب تک، یہاں تک کہ تم پر کالے ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر نہ ہو جائے۔ اب اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جو رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ اندھیرا صبح کے اجالے میں جب تبدیل ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے اور روشنی دکھنے لگے اور اندھیرا چھٹ جاوے، تب تک سحری کھاتے رہو۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ جب تک کالے ڈورے سے سفید ڈورا ظاہر نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو۔ تو ایک صحابی نے سنا اور اس کی سمجھ میں جو آیا اس نے اس پہ عمل کر لیا، تو اس بیچارے نے ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا لیا اور تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ اور ایک کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے انگوٹھوں میں باندھ لیا، پیر کے انگوٹھے میں یا ہاتھ کے انگوٹھے میں کالا اور سفید ڈورا باندھ لیا، اس کو دیکھتے رہے۔ تو وہ کالا سفید ایسا ہی دکھ رہا ہے، ایک ہی رنگ کا جب اندھیرا ہے۔ ہمارے یہاں روشنیاں ہیں، وہاں اتنی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو صبح ہو گئی اور بالکل اجالا ہو گیا، سحری کا وقت جاتا رہا۔ اس نے صبح جا کے شکایت کی، حضور آپ نے فرمایا تھا کالا ڈورا سفید ڈورا، اور میں دونوں رنگ کے ڈورے اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے سویا، صبح کو جب اٹھا ان دونوں کو دیکھا تو مجھے کالا سفید میں تمیز ہی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا، کرتے کرتے صبح ہو گئی، میں تو سحری رہ گئی۔ تب حضور نے فرمایا بھلے آدمی، میں نے یہ کب کہا کہ دھاگے رکھنے اور ان کو پہچاننا ہے یا ان کو دیکھنا ہے کہ کالا سفید دکھ رہا کہ نہیں؟ تب سمجھایا کہ کالا ڈورا سفید ڈورے کا مطلب یہ ہے کہ رات کی سیاہی چھٹ جاوے اور صبح کا اجالا روشنی سی ہو جائے، سفیدی آ جائے، تب تک کھاؤ پیو، اور جب سفید ہو جائے مطلب تو کھانا پینا بند کرو۔ تو جب صحابی جن کا وطن عرب ہے، جن کی بھاشا عربی ہے، وہ نہیں سمجھ پائے تو آج کے مولوی کیا سمجھ لیں گے؟ اس لیے قرآن پاک کو نبی ہی سمجھاتا ہے۔ بہرحال اب اس کی بے شمار تفسیریں اور ترجمے ہو چکے، ٹھیک ہے، اب جو ہمارے سامنے ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ بہرحال تو قرآن پاک اترتا رہا اور صحابہ کو حضور سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، اس کا مفہوم سمجھاتے رہے۔ تو یہ تو ہو گیا قرآن پاک۔ اور جو چیز حضور علیہ السلام کے منہ مبارک سے، زبان مبارک سے نکلتی ہے، جس کو ہم ڈائلاگ کہہ سکتے ہیں، گفتگو کہہ سکتے ہیں، یا بات، اسے حدیث کہتے ہیں۔ اس بات کو آپ سمجھیں، بات کرنے کو ہی حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ مخصوص ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے
کی ज़बान तर्जुमान से अल्फाज निकले हैं, गुफ्तगू हुई है, आपने ज़िक्र किया है, जो भी डायलॉग्स आपके मुंह से निकले हैं वो कुरान की रूह से हों या आपका अपना फ़ेल या दुनियावी एतबार से या आपकी अपनी ज़ात की तरफ से कोई बात समझाने के लिए या कोई मिसाल, बस उसी को हदीस कहते हैं। हुजूर ने जो भी बात कही है, जो भी बात सुनाई है, उसे हदीस कहते हैं। तो ये इसका नाम हो गया कुरान और हदीस। कुरान भी सिखाते थे और हदीस जो हुजूर की ज़बान से निकली उसे हदीस कहते हैं। और ये हदीस सहाबा जो हुजूर की जमात के लोग थे वो सुनते थे और उसको याद कर लेते थे। अब ये सिलसिला 7 साल चलता रहा कि सुन सुन के उन लोगों ने याद किया। कोई लिखने का निज़ाम नहीं था, कोई किताब नहीं छपती थी, ऐसा कुछ नहीं था। जो सुनते थे उसको याद कर लेते थे, बस इतना ही। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आज इतना ही, फिर अगली वीडियो में यहाँ से आगे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।